اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم علیہ السلام۔ موضوع گفتگو بحث تعریف ہے اور آج کا درس یوں سمجھیں کہ تعریف کے سلسلے کا آخری درس ہے کہ اس کے بعد پھر باب القسمت شروع ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ اس مقام پر اقسام تعریف کے بیان کے بعد آپ کی خدمت میں چند ایک اور طریقے کسی معرف کے ایضاح اور وضاحت کے لیے بیان کیے گئے تھے۔ براہ راست اگرچہ ان کا تعلق تعریف سے نہیں تھا، لیکن عرض کیا گیا کہ بہرحال یہ بھی طریقہ رائج ہے، تعریف بالمثال، تعریف بالطریقۃ الاستقرائیہ یا تعریف بالتشبیہ۔ بہرحال یہ درمیان میں لگے ہاتھ ضمنی طور پر تعریف کے اقسام کے طور پر بیان کر دیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اہم بحث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ بحث ہے شروط تعریف۔ تعریف جو آپ کرتے ہیں یعنی معرف کے لیے شرائط ہیں، اس کو جوڑتے ہیں مقصود سے۔ کہا تھا کہ تعریف کی چار اقسام میں تعریف اصلی حد تام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود بالتعریف، تعریف کا مقصد اصلی یہ تھا کہ مفہوم معرف واضح ہو، اس کی تفہیم ہو جائے، یا یوں کہہ لیجئے تفہیم و تمییز المعرف۔ معرف کا مفہوم واضح ہو جائے اور اس کو تمییز دے دیں اس کے علاوہ سے۔ صحیح ہے؟ بس کہتے ہیں کہ یہ جو غرض ہے نا تعریف کی، یہ مشتمل بر 5 شرائط ہے۔ یہ غرض اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک یہ شرائط موجود نہ ہو، جس کا بیان اب آپ کی خدمت میں کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو شاید اشارتاً گزشتہ دروس میں کہیں پر آئی، اور وہ یہ کہ ضروری ہے کہ معرف اور معرف صدق میں برابر ہوں، مصداق میں برابر ہوں۔ ٹھیک ہے؟ صدق میں برابر ہوں یعنی جس پر معرف صدق آئے اسی پر معرف بھی صدق آئے۔ اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اس جملے کا سہارا لیں گے جو زبان زد خاص و عام ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ تعریف کو جامع الافراد اور مانع الاغیار ہونا چاہیے۔ جامع للافراد و مانع للاغیار، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مساوی کا مطلب یہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک اور اصطلاح بھی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آگے چل کر یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، طرد و عکس۔ کہتے ہیں کہ یہ تعریف طرد و عکس نہیں ہے، یعنی طرد کا مطلب وہی جامع اور عکس کا مطلب وہی منع، تو اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے مطرد و منعکس۔ مطرد یعنی جامع اور مانع، اور منعکس یعنی جامع۔ ٹھیک ہے بھائی، مانع اور جامع کو بھی اور اگر سمجھانا چاہیں کہ جی ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مانع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے مانع ہو، اور جامع ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، یہ غیر کو روک لے، تعریف کے اندر غیر داخل نہ ہو جائے۔ اور جامع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعریف نہ ہو کہ اپنا ہی باہر نکل جائے، بلکہ اپنے تمام افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی ہو۔ تو مانع اور جامع کا یہ مطلب ہے کہ کوئی فرد جو اپنا ہے باہر نہ نکلے اور کوئی غیر داخل نہ ہونے پائے، اس کو کہتے ہیں جامع الافراد و مانع الاغیار۔
پھر اس کے لیے بڑے بہترین طریقے بھی بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تعریف اعم کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، تعریف اخص کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، تعریف مباین کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان تینوں کا لازمہ یہ نکلے گا کہ بہرحال یا جامع اغیار نہیں رہے گی، معنی اغیار نہیں رہے گی، یا جامع افراد نہیں رہے گی، ان تینوں کا خلاصہ بہرحال عبارت میں وضاحت آئے گی، اس لیے اس پہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں۔ پھر دوسری قسم یہاں پر، دوسری شرط یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ غرض اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ تعریف معرف کی بنسبت مخاطب کے نزدیک زیادہ واضح ہو، آشکار ہونی چاہیے۔ آپ سے کسی سے پوچھا یہ چیز، آپ اس کے جواب میں ایسی چیز دیجیے اس کو پتہ ہو، اس کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں، نہ یہ کہ آپ وہ ایک اور ایسا لفظ کہہ دیں کہ بجائے اس کے کہ کیا کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی دوسری قسم، اس کے اندر تھوڑی سی اور وضاحت ہے جو انشاءاللہ عبارت کے اندر عرض کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معرف اور معرف مفہوم میں مترادف نہیں ہونے چاہیے، مفہوم ان کا ایک نہیں ہونا چاہیے، مفہوم الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا 3۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دور سے خالی ہونی چاہیے، دور نہ آنا چاہیے، دور، اس پہ وضاحت کریں گے انشاءاللہ جہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس تعریف کے اندر واضح، آشکار، صحیح، روشن الفاظ استعمال ہونے چاہیے، ایسے الفاظ کے جن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، الفاظ وحشیہ اور الفاظ غریبہ کا استعمال نہیں کریں، تعریف میں الفاظ غامضہ کا استعمال نہ کریں، تعریف میں الفاظ مشترکہ اور الفاظ مجازات کا استعمال نہ کریں، بلکہ یہ بات تو ہم شاید کہیں پہ پیچھے بیان بھی کر چکے کہ اسالیب علمیہ کے اندر مجاز سے اور اشتراک سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شرط کا بیان انشاءاللہ عبارت کے اندر اور واضح ہوگا۔ آئیے عبارت کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ختم کریں، صحیح ہے۔ شروط التعریفی، تعریف کی شروط۔ الغرض من التعریف علی ما قدمنا تفہیم و مفہوم المعرف، بالفتح پڑھیں، وتمییزہ عما عداہ، کہہ رہے تعریف سے غرض اسی بات کی بنیاد پر کہ جس کو ہم نے مقدم کیا، یہ پیچھے گزرا ہے باقاعدہ، وہ کیا تھا؟ وہ ہے معرف کے مفہوم کو سمجھانا اور اسی معرف کو تمییز دینا اس کے علاوہ سے، یہ مقصود اصلی تھا، یہ عرض کیا جا چکا۔ ولا یحصل ھذا الغرض، اور یہ والی غرض حاصل نہیں ہوتی ہے الا بشروط 5، مگر 5 شرطوں کے ساتھ یہ غرض حاصل ہوگی۔ الاول یعنی الشرط الاول ان یکون المعرف بالکسر مساویا للمعرف فی الصدق، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکسر بالفتح شاید میں نہ پڑھوں، اس کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھوں گا، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معرف کے ساتھ مساوی ہو صدق میں، نہ کہ مفہوم میں، بلکہ مفہوم کا تو انکار کریں گے شرط ثالث میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معرف مساوی ہو معرف کے صدق میں، صدق میں یعنی مفہوم میں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تحصیل حاصل لازم آ جائے گا، ابھی عرض کریں گے تیسری شرط۔ احسان و حیوان و ناطقن میں دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، ہاں بابا مفہوم الگ الگ ہے، مفہوم الگ الگ ہے، بالکل الگ الگ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اس کے درمیان اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ گئے نا اس طرف۔
ہاں، ورنہ تو ہم کہیں گے تحصیل حاصل لازم آ جائے گا. فی صدق یعنی جس پر معرف صدق آئے اسی پر معرف صدق آئے. صدق کا مطلب یہ ہے. اس کو ایک اور عبارت کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں. ای یعنی یجب ان یکون المعرف مانعا جامعا. مساوی ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے کہ تعریف معرف مانع ہو جامع ہو. صحیح ہے. یہ جامع خبر ثانی ہو جائے گی نا یکونا کی. ہاں، مانع ہو جامع ہو. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہہ دیجئے متردن منعکسن. مترد، طرد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر باہر پھینکنا، اور منعکس یعنی ایسی شے کہ جس کی روشنی تمام افراد کو آشکار کر دے، واضح کر دے. ایسی شے کہ جس کی روشنی تمام افراد پر پڑے اس کو کہتے ہیں منعکس. مراد یہاں پر وہی مانع اور جامع ہے. اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں غالباً اگر مجھے یاد پڑے تو کفایہ میں بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. طرد و عکس. منعکس کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ شے جس کی روشنی افراد پر پڑے، چیزوں پر پڑے. لغوی معنی ہے اس اعتبار سے. تو طرد و عکس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تعریف جو ہے وہ طرد و عکس نہیں ہے، طرد و عکس پر مشتمل نہیں ہے، یعنی مانع اور جامع نہیں ہے. خوب آگا آپ نے مساوین فی الصدق کو سمجھانے کے لیے ایک عبارت کا استعمال کیا مانع اور جامع، لیکن ہمیں یہ مانع اور جامع بھی اور سمجھنا پڑے گا. کہتے ہیں ہم اس کو سمجھاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کو آشکار کریں اور اس کو واضح کریں. کہہ رہے ہیں وہ معنی مانع او متردن. مانع اور مترد کا معنی یہ ہے کہ انہو لا یشملو الا افراد المعرفی، کہ وہ تعریف وہ معرف شامل کرنے والا نہ ہو سوائے معرف کے افراد کے. بس انہی کو شامل کرنے والا ہو، باقی کو دھکیل دے، اٹھا کر باہر پھینک دے. فَيَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ افراد غَيْرِهِ فِيهِ، پس یہ منع کرنے والی ہو تعریف، یہ معنی منع کرنے والا ہو، یہ مترد منع کرنے والا ہو من دخول افراد ہی، اپنے غیر کے افراد کو داخل ہونے سے فیہی اس معرف میں. وَمَعْنَى جَامِعٍ وَمُنْعَكِسٍ، اور جامع اور منعکس کا معنی یہ ہے کہ انہو یشمل جمیع افراد المعرفی، یہ ہے کہ وہ اپنے معرف کے تمام افراد کو شامل کرے. لا یشذ منہا فرد واحد، یشذ یعنی ای انفردا ینفردو، جمیع افراد معرف کو اس طرح سے شامل کرنے والی ہو، اس طرح سے جامع ہو، اس طرح سے منعکس ہو کہ کوئی ایک فرد بھی منہا ان افراد میں سے الگ نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے، نکل نہ جائے. بس اگر یہ مطلب آپ کے ذہنوں کے قریب ہو گیا تو آپ کی خدمت میں چند ایک کلیات کے ذریعے سے اور بات کو واضح کر دیتے ہیں. فلہذا ہمارے اس مطلب کی بنیاد پر لا یجوز تعریف بالامور الآتیتی، جائز نہیں ہے تعریف ان امور کے ذریعے سے کہ جو نیچے آ رہے ہیں. الاول لا یجوز تعریف بالاعم، اعم کے ذریعے سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَكُونُ مَانِعًا، اس لیے کہ اعم مانع اغیار نہیں ہوگا. بھئی کیسے؟ کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں. مل انسان
ہو وحیوان یمشی علی رجلین، اگر آپ یہ تعریف کریں گے تو معنی اغیار نہیں رہے گی. کتعریف الانسانی، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا، بِأَنَّهُ، اس طرح سے کہ یہ انسان، حیوان، ایسا حیوان ہے کہ یمشی، کہ جو چلتا ہے، علی رجلین، دو پیروں پر. کہتے ہیں آغا فَإِنَّ جُمْلَةً مِّنَ الْحَيْوَانَاتِ تَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اس لیے کہ بالتحقیق بعض حیوانات، جملہ سے مراد کل نہیں ہے. صحیح ہے، کل نہیں ہے نا، اس لیے کہ افراد، سارے حیوان جو ہے دو پیروں پہ تھوڑی چلتے ہیں، چار پیروں پہ چلتے ہیں نا. دونوں معنی ہوتے ہیں، دونوں معنی ہوتے ہیں. من کے ساتھ استعمال ہو تو تبعیض کا بھی معنی آئے گا، جملۃ من. صحیح ہے، ہاں ہاں بالکل. یہ تو کہیں پہ میں نے پڑھایا ہے شاید آپ کو، لفظ جملہ کا استعمال نصاب میں پڑھایا ہے. نہیں، وہ تو ہم مرومین کے لیے کہتے ہیں جملہ مرومین لیکن جملۃ من بھی آتا ہے، ان میں سے بعض. صحیح ہے، جملہ میں نے پڑھایا ہے، اور اس کو تھوڑا سا نصاب میں ڈھونڈیے گا، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس کے استعمال کو پڑھایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. بہرحال پھر دیکھیے گا آپ، مجھے بتائیے گا پھر. فَإِنَّ جُمْلَةً مِّنَ الْحَيْوَانَاتِ تَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، بس بالتحقیق حیوانات میں سے بعض چلتے ہیں جو ہے وہ اپنے دو پیروں پر، تو شامل ہو گئے وہ انسان کے ساتھ، تو معنی اغیار نہیں رہی ہے تعریف. تو اعم کے ذریعے سے تعریف جائز نہیں ٹھہری. انہی امور میں سے ایک بالاخصی، یعنی لا یجوز تعریف بالاخصی، تعریف جائز نہیں ہے اخص کے ذریعے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْأَخَصَّ لا یکون جامعا، وہ پھر جامع نہیں رہے گا. کیسے؟ کتعریف الانسان بأنه حیوان متعلم شاعر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. متعلم، طالب علم. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو متعلم ہو، تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو متعلم نہیں ہے، تو وہ کیا انسان نہیں ہے؟ جو طالب علم نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے؟ متعلم تو ہے، متعلم ہے یا نہیں ہے، بس ختم. اس اعتبار سے دیکھ، نہیں بالفعل و بالقوہ کے اعتبار سے نکال دیں بھی فی الحال. متعلم، متعلم نہیں، کہاں ہے؟ طالب علم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، کہاں سیکھنے والا ہوتا ہے؟ کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس طالب علم متعلم نہیں ہے، آپ غیروں کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس تو طالب علم متعلم نہیں ہے. آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ. حسن ظن اچھی بات ہے، حسن ظن ہے یہ کہ سب علم، یہاں پر علم ہے، علم کو حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والا. متعلم کی نسبت ہوتی ہے، متعلم یعنی ہم یہ تعلم، ہاں تو لغوی معنی ہے سیکھنا، ہر چیز جاننے کے معنی میں آ جائے گا. متعلم طالب علم ہے. شاعر، چلیں شاعر رکھ لیں، میں نے شاعر بھی مثال لگائی تھی، میں نے 2-4 مثالیں اور بھی لکھی تھی. بالکل کی بات ہی نہیں ہے نا. شاعر تعریف کریں گے آپ، اس میں یہ تھوڑی لائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ شاعر ہے. اس کا مطلب یہ کہ غیر شاعر انسان نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم انسان نہیں ہیں ہم تو شاعر نہیں. خیر، تو جامع نہ رہی یہ تعریف اگر اخص کے ذریعے سے کی جائے. کتعریف الانسانی، جیسے کہ انسان کا تعریف کرنا، بے انہ، اس طریقے سے کہ وہ انسان حیوان متعلم. کیوں؟ وجہ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ هُوَ مُتَعَلِّمٌ. بعض تو ہیں لیکن سب تو نہیں ہیں. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ کہ جس پر انسان صادق آئے وہ متعلم ہو. حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کلما ایک وہ والا کلما ہم نے وہاں پڑھا تھا، اس میں کلما ہے، لیکن وہاں پہ ایک جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب کے معنی میں آتا ہے، وہ ہے یا ہر وہ چیز؟ یہ تو ادبیات کا کام ہے. سمد ہدایہ میں بھی اس میں کیا کہتے ہیں، صرف سادہ میں بھی کچھ ہے، سیوطی میں بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تطبیق نہیں کرواتے نا یہ. تو یہ تو اس استاد کا قصور ہے، میرا قصور قسم سے نہیں ہے تطبیق کروانی چاہیے. اچھا سوال ہے، بعد میں دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کلما کو انشاءاللہ.
فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ هُوَ مُتَعَلِّمٌ، ہدایہ میں تو نہیں آیا، لیکن کتاب صرف سادہ میں آیا ہے کسی حد تک، سیوطی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ الگ ہونا چاہیے ورنہ پھر وہ جڑ کے نہیں آئے گا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جڑ کر نہیں آئے گا پھر ماں نہیں، وہ صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے نا پھر وہ جڑ کر نہیں آئے جو آپ کہہ رہے ہیں، کلما ہے، یہ کلما نہیں ہے، جب بھی کلما کہیں گے تو پھر وہ الگ ہوگا میم کلو سے، جڑ کے نہیں آئے گا، جب بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اگرچہ یہاں پر افراد کی بات چل رہی ہے کہ ہر وہ افراد، ہر وہ چیز ہے۔ لیسا کا اسم تو وہ نہیں بنے گا اسی لیے کیونکہ لیسا کے اندر ضمیر ہے، وہ پلٹ رہی ہے اسی تعریف اور تعریف کی بات کی طرف، یعنی اس شخص کی طرف کہ جس کے لیے اخذ کی بات استعمال کی ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ هُوَ مُتَعَلِّمٌ۔ مجھے ایک بات بتائیے، بات واضح اسی لیے کیونکہ آپ دوبارہ وہ کلما کی طرف جا رہے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ مفہوم واضح ہے، صحیح ہے۔ پھر بھی کلما پڑھنا چاہیے، اور میں نے کلما پڑھا ہے، کلما۔ الثالث بالمباینی، تیسرا ہے مباین، یعنی مباین کے ساتھ بھی تعریف صحیح نہیں ہوگی، یعنی لا یجوز التعریف بالمباینی، مباین کے ساتھ تعریف صحیح نہیں۔ کیوں؟ وجہ کہہ رہے ہیں آغا لأن المتباینین لا یصح حمل احدہما علی الآخری، اس لیے کہ متباینین جو ہیں ان میں سے ایک کا حمل دوسرے پر صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک؟ ولا یتصادفان ابدا، صحیح ہے، اور یہ تصادف کہتے ہیں جھگڑے کو، مصادفہ، صادفہ یصادف، صحیح ہے، ہاں، لڑائی جھگڑا۔ لا لأن المتباینین لا یصح حمل احدہما علی الآخری، متباینین میں سے ایک کا حمل دوسرے پر صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ولا یتصادقان، یہ اچھا یہ تصادق نہیں، تصادقان ہے، بھائی یہ میرے پاس ایک نقطہ کیوں لگا ہوا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک نقطہ ہے، نیچے بتلایا، چلیں ٹھیک ہے، بس یہ ایک دوسرے پر صدق نہیں آتے کبھی بھی۔ اچھا، یہ ایک شرط یہاں پر مکمل ہو گئی، وہ کیا تھی کہ معرف کے ساتھ مساوات رکھے صدق میں۔ دوسری چیز یہاں پر مصداق کے اعتبار سے، نسبت تبائی، تبھی تو لفظ تصادق سے صدق استعمال کیا ہے، ولا یتصادقان۔ الثانی، ہاں نہیں میں اسی لیے کہ آپ دیکھیں گے دو نقطے نہیں، ایک نقطہ ہے چپکا ہوا دوسرا میں خود ہی سوچ رہا تھا صداف کا اگر مقابلہ ہوگا لا، پھر لا کیسے لگے گا؟ صحیح ہے، ہاں اگر لا نہ ہوتا تو پھر صحیح تھا، یتزادفان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، یعنی دوسرے کا غیر ہیں، لیکن لا کی وجہ سے پھر میں نے دیکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الثانی، دوسری چیز یعنی دوسری شرط ان شروط خمسہ میں سے یہ ہے کہ ان یکون المعرف بالکسری، کہتے ہیں کہ آغا معرف یعنی تعریف ہو اجلا مفہوماً، جلی ترین، آشکار ترین، واضح ترین مفہوم کے اعتبار سے، وَأَعْرَفُ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ من المعرفی، یعنی من کا تعلق اجلا
اجلا اور اعرف دونوں سے ہے. کہہ رہے ہیں جلی ترین اور اعرف ترین ہو معرف کی بنسبت، معرف سے زیادہ جو ہے وہ جلی ہو اور اعرف ہو مخاطب کے ہاں. یہ ذہن میں رکھیے گا قید مخاطب ہے نہیں. بندہ کہہ رہا ہے میرے کو تو واضح ہے، نہیں وہ سامنے والے بندے جس کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں. خوب وَإِلَّا، اسی لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فَلَا يَتِمُّ الْغَرَضُ مِنْ شَرْحِ مَفْهُومِهِ، اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس مفہوم، اس معرف کے مفہوم کی جو تشریح ہے اس سے جو غرض ہے وہ غرض حاصل ہی نہیں ہوگی، غرض مکمل نہیں ہوگی. من شرح مفہومہ، تشریح کرنی ہے نا. تعریف کے لیے لفظ شرح استعمال کیا تھا پیچھے. فلا، یہ 5 مراحل جو بیان کیے تھے. فلا یجوز ہو، کبھی کبھار مخاطب کو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ بذات خود جو معرف ہے اس کے بارے میں نہیں پتا بالکل، مطلب ایگزیکٹ اس کی تعریف نہیں پتا، مثلا مثال کے ذریعے سے اس کی تعریف پتا، تشبیہ کے ذریعے سے اس کی تعریف پتا، تو پھر ان الفاظ کے ذریعے سے تعریف ہو جائے گی. ہاں وہ تعریف ہوگی، لیکن وہ دوبارہ یہ کہا کہ گویا تعریف کا قائم مقام ہے، ہم اس کو رسم ناقص کی طرف پلٹا دیتے ہیں. نہیں، اس کو یہ بات پتہ ہے اور اس الفاظ کے ذریعے سے ہم ابھی معرف ہم اس کو معرف بناتے ہیں. وہی الفاظ نا، تعریف اور مثال والے نا. جی جی، وہ تو دوبارہ ادھر ہی چلی جائے گی، تو وہی تو دوبارہ رسم ناقص کی طرف پلٹ جائے گی. ہم تو کہتے ہیں قائم مقام ہے کسی طریقے سے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس پہ تو اعتراض وارد تھا، وہ تو عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. معرف کی بنسبت، جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی بنسبت جو لفظ آ رہا ہے جس کے ذریعے سے آپ تعریف کر رہے ہیں وہ واضح ہونا چاہیے. انسان کی تعریف کر رہے ہیں حوائے ناطق کے ذریعے سے، حوائے ناطق کا خود کا معنی نہیں پتا، حوائے ناطق کو ایک تشبیہ کے ذریعے سے جو اس کا معنی بنتا ہے وہ پتا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوگا یہ پھر اس کے اندر چلا جائے گا، تعریف بالمثال کے اندر. تو پھر اب یہ حوائے ناطق سمجھا سکتے ہیں، حوائے ناطق کے ذریعے سے تعریف کر سکتے ہیں. حیوان ناطق کی تعریف فرض کریں اگر اس کے نزدیک مثال واضح نہیں ہے تو تعریف نہیں کریں گے. مثال کے ذریعے سے کریں گے تو وہ طریقہ وہ ہو جائے گا. نہیں، مثال کے ذریعے سے نہیں کر رہے آپ، حوائے ناطق کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن حوائے ناطق کی جو ہے تعریف جیسے اس کو سمجھانا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح نے کہا کہ اوکے زیادہ عارف ہو تو وہ جو ہے اس نے سمجھا مثال کے ذریعے سے. بس جیسے آپ کہیں گے نا مثال کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ تعریف بالمثال ہو گئی نا. اس کا مطلب آپ اس کے افراد میں سے ایک فرد کو لا رہے ہیں نا، تو یہ دوبارہ خود بخود پھر رسم ناقص کی طرف اس کے رجوع ہو جائے گا. تو آپ کو بولیں گے یہ قائم مقام ہے، سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ورنہ وہ تعریف اصلی نہیں ہے. حق یہ تعریف کا بالکل واضح اور آشکار کرنے کے لیے، ورنہ یہ بھی تعریف نہیں ہوگی. اسی لیے کہ اگر ہم کوئی زید کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے نہ یہ جنس ہے نہ یہ فصل ہے، ہونی چاہیے حد تام، وہ شرط و شرائط ہیں نہیں. اب ان مثالوں کے ذریعے سے ہم ذرا اس کے ذہن کے قریب جاتے ہیں، پھر جا کے ایک مقام پر حیوان ناطق سمجھاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، حیوان کا معنی کہاں ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے. ہم تو انسان کو حیوان کہتے ہیں، وہ لڑ پڑے گا، بولے گا تم جانور کہہ رہے ہو. صحیح ہے، جب تک اس کے نزدیک حیوان کا صحیح طریقے سے مفہوم واضح ہو جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہم یہ تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ مبتدئین کے عقول جن مطالب سے قریب ہوتے ہیں ان مطالب کا سہارا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم تعریف اصلی کی طرف. اور تعریف اصلی میں یعنی جنس حقیقی، یعنی فصل حقیقی کا سہارا لینا. تو حتی الامکان اس کے اندر استقرا جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد ایک مقام پہ جا کے ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ نہیں معلوم، جتنا پتہ تھا اتنا ٹھیک ہے، لیکن نہیں معلوم کہ یہ حدود جو ہیں واقعاً حدود صحیحہ ہیں 100%، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیابت کر رہے ہیں، جیسے کہ ناطق کے بارے میں گزشتہ درس میں گفتگو آئی بھی تھی. خوب. فلا یجوز ہو، بس جب ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ معرف کو اجلا ہونا چاہیے، عارف ہونا چاہیے، تو جائز نہیں ہے اس بیان کی بنیاد پر التعریف بالامرین الآتیین، ان 2 امور کے ذریعے سے تعریف کرنا کہ جو اب آ رہے ہیں. پہلا امر یہ ہے کہ بالمساوی فی الظہوری والخفائی. کہتے ہیں آغا ظہور کسی چیز کے ظاہر ہونے یا کسی چیز کے مخفی ہونے،
ان دونوں کے اعتبار سے گویا ایک لحاظ سے اس کا رجوع بھی مفہوم کی طرف ہی ہے. جو ابھی یہ آ رہا ہے نا مثال، جو یہ مثال دے نا، اس کی رجوع بھی مفہوم کی طرف ہی ہے، اگرچہ وہ مفہوم والا باقاعدہ بعد میں الگ سے بیان بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں جب آپ نے معیار یہ بنایا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بنسبت واضح ہو، ایک دوسرے کی بنسبت جو ہے وہ اجلا ہو، اعرف ہو، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دو چیزیں خفت میں یا ظہور میں دونوں برابر ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ابھی مثال آئے گی. صحیح ہے نا؟ اگر وہ دونوں بالکل برابر ہیں، چاہے وہ خفت میں یا ظہور میں، ظاہر ہونے میں یا خفی میں، چھپے ہوئے ہونے میں، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر تعریف صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ شرط ہے کہ معرف چونکہ آشکار نہیں ہے، تو اب آپ کو جس چیز کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں وہ آشکار ہونی چاہیے تاکہ اس کو بھی آشکار کرے. یہاں تو دونوں برابر ہیں. یہ چیز بالمساوی، مساوی کے ذریعے سے، یعنی یہاں پر بالمعرف المساوی ہے. فی الظہوری والخفائی، ظہور اور خفا میں. بھئی مثال دیں. اب آپ اس مثال کو، میں نے جس طریقے سے اپنے ذہن میں اس کو لایا ہوں، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بحسب الفرض. بحسب الفرض. کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک زوج واضح ہو کیا ہے، فرد واضح ہو کیا ہے، ابھی تو پتہ ہے ہمیں، لیکن بحسب الفرض. تو اس مثال کو بحسب الفرض آپ سمجھیں. کتعریف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد. مثلا آپ سے کوئی سوال کرے جناب فرد کی تعریف کیا ہے، تو آپ یہ تعریف کریں کہ انه عدد، فرد ایک ایسا عدد ہے کہ جو ينقص عن الزوج بواحد، واحد سے یعنی واحد کی زوج سے کمی پر واقع ہو. کیا مطلب؟ مطلب زوج سے ایک نکال دیں تو جو بچے وہ فرد ہے. اب کہہ رہے ہیں آغا آپ نے فرد کو زوج کے ذریعے سے سمجھا ہے. زوج خود مخفی ہے ہمارے لیے، جس طریقے سے عدد وہ کیا کہتے ہیں فرد مخفی ہے، زوج بھی مخفی ہے. صحیح ہے بحسب الفرض. مطلب یہ زائد کا مطلب یہ کہ ایک زوج ہے نا، جوڑی ہے نا، اسے ایک نکال دیں تو ایک بچے گا نا. دو سے جب بھی ایک نکالیں گے تو خود بخود وہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا، فرد بن جائے گا نا. جب بھی ایک نکالیں گے، کوئی بھی ایک نکالیں زوج سے، تو وہ خود بخود فرد بن جائے گا. یہ تعریف کی انہوں نے. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے کیسی تعریف کی؟ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ أَوْضَحَ مِنَ الْفَرْدِ وَلَا أَخْفَى. کہہ رہے ہیں آغا جان یہ زوج فرد کی بنسبت اوضح نہیں ہے، ولا اخفا، اور صحیح ہے، اور خفی ترین بھی نہیں ہے. بل ہما متساویان فی المعرفتی، معرفت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. ٹھیک. بل ہما، بلکہ یہ فرد و زوج متساویانی، یہ متساوی ہیں فی المعرفتی، معرفت میں برابر ہیں، کیونکہ آپ نے ایک دوسرے کو معلق بھی کر دیا ایک دوسرے پر. وَكَتَعْرِيفِ أَحَدِ الْمُتَزَائِفَيْنِ بِالْآخَرِ، متزائفین میں سے کسی ایک کی دوسرے کے ذریعے سے تعریف کرنا. وَأَنْتَ إِنَّمَا تَتَأَقَّلُهُمَا مَعًا، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی تعقل کرتے ہیں، باپ بیٹا. کتعریف الابی، بھائی سوال کریں باپ کی تعریف کریں، باپ کیا ہے؟ بِأَنَّهُ وَالِدُ الْإِبْنِ، ابن کا باپ، بیٹے کا باپ. وَكَتَعْرِيفِ الْفَوْقِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَحْتٍ، فوق کی تعریف جو نیچے نہ ہو. صحیح ہے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ صحیح، مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کا دونوں ایک دوسرے کے صحیح ہے. تو ایک تو یہ کہ مساوی کے ذریعے سے تعریف نہیں ہونی چاہیے،
معرف کی بنسبت جو معرف ہے وہ اجلا ہونا چاہیے، وہ عارف ہونا چاہیے۔ دوسرا بالاخفا معرفتن، یہ تو بے درجہ اولا ہوگا، اخفا کے ذریعے سے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، معرفت کے اعتبار سے اخفا کے ذریعے سے بھی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کا تعریف نور، نور کی اگر کوئی آپ سے تعریف کرتا ہے، کا تعریف نوری، نور کی تعریف اس طرح سے کرنا کہ بأنہو کہ یہ نور قوتن، ایک ایسی قوت ہے، بھئی یہ قوت کیا ہے کہ تشبہ الوجودا، کہ جو قوت وجود سے شباہت رکھتی ہے۔ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، کیا کہتے ہیں، گئے تھے ہم نمازیں معاف کروانے، کیا کہتے ہیں، اور روزے معاف کروانے، نمازیں گلے پڑ گئی۔ اب یہ محاورہ کیوں ہے واللہ نہیں معلوم، سنا ہے میں نے بھی کافی۔ آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں پتہ، چلیں۔ الثالث، تیسری شرط یہ ہے تعریف کی کہ اللہ، اچھا ابھی تک جو شروع تھی تعریف میں شرائط تھیں، غالباً وہ شرائط وجودیہ تھیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ اب شرائط عدمیہ، ایسا لگ رہا ہے مجھے، بلکہ آخری والی شرط پھر وجودیہ والی ہو جائے گی۔ اللہ یکون المعرف بالکسر عین، سوری چوتھی اصل میں خالی آ گیا نا، تو اس لیے میں نے عدم کہا، یعنی دور نہ ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لا نہیں لگا ہوا لیکن خالی لگا ہوا۔ اللہ یکون المعرف عین المعرفی فی المفہوم، اگر معرف عین معرف نہیں ہونا چاہیے مفہوم میں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کو شرح دیں، یا تو ایز اٹ از اس عبارت کو یوں سمجھیں کہ معرف کا لفظ اور معرف کا لفظ مترادف نہ ہوں، ایک ہی معنی اور ایک مفہوم پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آسان جملوں میں یعنی ترادف نہ ہو، مترادفین نہیں ہونے چاہیے۔ چلیں لغوی اعتبار سے حرکت اور انتقال دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حرکت کی تعریف کریں، آپ نے کہا الحرکت انتقال، کتعریف الحرکت بالانتقالی، جیسے حرکت کی تعریف کرنا انتقال کے ذریعے سے، دونوں کا مفہوم بالکل عین برابر ہے، معنی یہ کہ دونوں کا لغوی معنی ایک ہی ہے، دونوں کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ انسان و بشر، یہ مثال تو پیچھے گزر چکی ہے، یعنی والانسانی بالبشری، اور انسان کی بشر کے ذریعے سے، کتعریفی تعریفا حقیقیا غیر لفظی، غیر لفظی کہا کیونکہ لفظی میں یہ چل آ جائے گا، لفظی میں تو یہ چل جائے گا نا، لیکن ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم مجازن کہتے ہیں، لغوی جو تعریف کرتے ہیں۔ شرح کیا کہا تھا، شرح اسمی کہا تھا، کیا تھا، نہیں شرح اسمی نہیں، تعریف اللفظی، تعریف لفظی کے اندر یہ آ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری مراد ہے تعریف سے تعریف غیر لفظی، اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، البتہ تعریف لفظی کے اندر تو یہ چلتا ہے۔ وہاں تو یہی تھا نا کہ ایک معنی کو سمجھانے کے لیے، ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور لفظ کا سہارا لیتے ہیں کہ جو لفظ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جس کو سمجھانے لگے تھے، وہ تعریف لفظی تھی، وہ چلے گی، لیکن اس کو تو تعریف ہی نہیں کہا جاتا نا، وہ تو مجازن تعریف ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہماری مراد ہے حرکت کی تعریف کرنا، وہ تعریف حقیقی، نہ کہ تعریف مجازی جو کہ غیر لفظی ہے، جو کہ لفظی ہے، سوری جو کہ لفظی ہے، یہاں پر غیر لفظی صفت تعریف ہے۔ خوب، عبارت واضح کا تعریف ہے، جیسے کہ حرکت کی تعریف کرنا انتقال کے ذریعے سے، انسان کی تعریف کرنا بشر کے ذریعے سے، وہ بھی تعریف حقیقی، ایسی تعریف حقیقی کہ جو غیر لفظی ہو۔ البتہ تعریف لفظی ہو جاتی ہے، مال انسان البشر، یہ کیا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں بشر کو، ہم بشر کو سمجھتے ہیں، بشر کیا یار، وہ انسان کو ہی بشر کہتے ہیں، یہ لفظی ہے۔ بل یجب تغایرہما، بلکہ واجب ہے
کہ ان دونوں کے مابین مغایرت ہو، اما بالاجمالی و تفصیلی، یا تو اجمال اور تفصیل کے ذریعے سے تغیر ہو، کما فی الحد التامی، جیسا کہ حد تام میں آپ نے سوال کیا تھا انسان اور کیا کہتے ہیں حیوان ناطق، او بالمفہومی، یا مفہوم میں، کما فی التعریف بغیرہ، جیسے کہ تعریف جب اس کے غیر کے ذریعے سے کی جائے، بغیر المفہوم، کسی اور چیز کے ذریعے سے تعریف کی جائے، یا تو اجمال و تفصیل کا فرق ہو، یا کسی اور لفظ کے ذریعے سے تعریف کی جائے، صحیح ہے، معنی ایک ہی ہو، ہاں معنی الگ ہو، مفہوم الگ الگ ہو نا، ہاں مصداق تو ہونا ہی چاہیے ایک، صدق میں تو ہونا ہے، ہاں صدق میں تو کہا نا ناطق، صحیح ہے۔ اچھا بابا، اب تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، ویسے عبارت تو 2.5 جملوں کی انہوں نے بیان کی، انہوں نے کچھ وضاحت بھی نہیں کی ہے یہاں پر، نقطہ سمجھنے والا تھوڑا، لیکن اس پہ انہوں نے جو صفحہ لگایا ہے وہ تقریباً 1.5 صفحہ لگایا ہے، عبارت کو کھولا ہے، اور یہ مطلب یہاں پر آتا ہے اور اصول اول میں بھی آتا ہے، اصول اول میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس مطلب کو بیان کیا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا 1.5 صفحہ لگایا ہے انہوں نے، اچھا ہے، مطلب اچھا سمجھایا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک نیا مطلب ہے، کہہ رہے ہیں آگا وَلَوْ صَحَّ التَّعْرِيفُ بِعَيْنِ الْمُعَرَّفِ۔ اب دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو 2 شرطیں بیان کی تو ان کے بارے میں بتایا بھی سی کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا نقصان آئے گا، یا ایسا ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے، اسی طریقے سے اس نقطے میں بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ معرف عین معرف نہیں ہونا چاہیے تو اگر ہو جائے تو کیا، ولو اگر صحت تعریف ہو، اگر صحیح ہوتی تعریف بعین المعرفی، صیغہ اس میں مفعول کے ساتھ، عین معرف کے ساتھ، تو لوجبا، تو پھر واجب ہو جائے گا، اگر صحیح ہوتی تو واجب ہو جائے گا، تو واجب ہوتا، اچھا ترجمہ یہ ہے، کیا واجب ہوتا کہ ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما، آسان، تحصیل حاصل لازم آ جائے گا، اگر معرف عین معرف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز آپ کے پاس پہلے سے معلوم ہے، دوبارہ آپ کے پاس معلوم ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ہم معلوم کیسے کہہ سکتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی معلوم ہے، اب تو اس کو معلوم کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تحصیل حاصل محال ہے، ظاہر مجہول تو کہیں گے ہی نہیں، مطلب یہ کہ ہم اس کو کیسے کہیں گے معرف ہے، بھئی تعریف کیا کمال کیا اس نے، تعریف ہوئی کیا، کیسے اس کو تعریف کہہ سکتے ہیں، کیا پتا، وہ پہلے سے پتا ہے، لیک بھائی یہ تو تعریف ہی نہیں ہے نا، تعریف حقیقی ہی نہیں ہے، تو نکل گئی، خود بخود اوپر ہی خارج کر دیا اس کو، یہ تو نکل ہی گیا، ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں عین معرف کے ذریعے سے، صحیح ہے، مفہوم کے اعتبار سے مساوی ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا ایک چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہے، معلوم ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے، جب معلوم ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے، یہ ہو گیا تحصیل حاصل، جو کہ محال ہے۔ تحصیل کا کیا مطلب ہوتا ہے، حاصل کرنا، حاصل جو حاصل ہے، جو حاصل ہے اس کی طرف نسبت تحصیل محال ہے، یہ لازم آ جائے گا، دوبارہ لوجب تو واجب ہوتا، ان یکون معلوما، کہ وہ معلوم ہو، قبل ان یکون معلوما، وہ شیء معرف معلوم ہوگی قبل از این کہ وہ معلوم ہو، معلوم ہونے سے پہلے ہی معلوم۔ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، وہ کیا، وَلَلَزِمَ، اور اگر تعریف بعین معرف صحیح ہوتی تو لازم آئے گا کیا، ان یتوقف الشیء علی نفسہ، ایک شے خود اپنی ذات پر موقوف آ جائے گی، وَهَذَا مُحَالٌ، اور یہ مطلب محال ہے،
وَيُسَمُّونَ مِثْلَ هَذَا، اور علماء مناطقہ نے اس کی مثل چیزوں کو کہا ہے، نام رکھا ہے اس کا کیا؟ نتیجۃ الدور الذی، اس نتیجے کا، اس دور کا نتیجہ الذی سیاتی بیانہ. میں نے اسی لیے زیادہ کھولا نہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں سیاتی بیان ہو، جس کا بیان آ رہا ہے. دیکھیں ایک دور، ایک نتیجہ دور، اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. ایک دور، ایک نتیجہ دور. دور کیا ہے؟ تتوقف الشیء، شے موقوف ہو علی ما یتوقف علیہ، اس پر. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے، توقف الشیء یا توقف جو بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں. توقف الشیء، شے موقوف ہوئی علی ما، اس چیز پر، یتوقف علیہ، کہ جس پر یہ شے موقوف ہے. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے الشیء، ایک آیا ہے ما. اس عبارت کو پہلے لکھیں پھر تطبیق دیتا ہوں. پینسل سے لکھیں. ہاں، توقف الشیء لکھ دیں. توقف الشیء لکھیں اس مطلب کو. علامہ علامہ یتوقف علیہ. آپ اس کو مصدر بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. توقف الشیء صحیح ہے. شے کا مطلب ہے، شے کے نیچے لکھیں، فرض کریں الف، الف الف مثال ہے، فرض کرتے ہیں الف. ما کے نیچے لکھیں با. ٹھیک ہے. توقف الشیء، شے کا موقوف ہونا، علی ما، اس چیز پر، کہ جو چیز، یتوقف، کہ جو چیز موقوف ہے، علیہ، اسی شے پر. تو علیہ کی ضمیر پھر الف کی طرف، یعنی الف لکھیں علیہ کے نیچے، کیونکہ یتوقف کی ضمیر تو دوبارہ ما کی طرف پلٹ رہی ہے، اس سے مراد ہے با. تو کیا ہوا؟ الف موقوف ہے با پر اور با موقوف ہو گیا الف پر. تو نتیجہ کیا نکلا؟ دوبارہ سنیں ترتیب. الف موقوف ہو گیا با پر اور با موقوف ہو گیا الف پر. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الف موقوف ہو گیا الف پر، گویا الف پر نا. ہاں یہ صحیح ہے. اب آتے ہیں انشاءاللہ، ابھی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آغا ولو صحت تعریفو، یہ آپ نے تعریف لکھ دی. یہ تعریف تھی دور کی. ایک ہوتا ہے نتیجہ دور. یہ نتیجہ میں آپ سے نکلوانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے ذہن میں بھی صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں، اسی لیے مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی دونوں چیزیں ذکر کی ہیں. پہلے انہوں نے کہا لوجب ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما. اگر ہم تعریف عین معرف کے ذریعے سے کریں گے تو واجب ہو جائے گا یہ کہ وہ چیز معلوم ہو، یعنی معرف معلوم ہو قبل ان یکون معلوما. بھائی معلوم کس کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی؟ معرف کے ذریعے سے. وہ پہلے سے معلوم ہے. ولا لازمہ، اور لازمہ یہ آ جائے گا کہ ان یکون الشیء، ان یتوقف الشیء علی نفسہ، ان یتوقف الشیء علی نفسہ. شے موقوف ہو جائے گی خود اپنی ذات پر. درمیان میں ایک واسطہ تھا، اسے ہٹا دیں تو گویا شے اسی پر ہی موقوف ہو جائے گی. یہ نتیجہ دور ہے. دور کی تعریف میں نے کر دی. یہ نتیجہ دور ہے، اس کو کہتے ہیں محظور دور. محذا ذا 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 حذر حذر، مانع کا معنی محظور. کہتے ہیں جناب پہلے آپ چلیں. اس کی مثال ہمارے استاد دیتے ہیں. دوسرا کہتا تو نہیں جناب پہلے آپ چلیں. ان کا چلنا
ان کے چلنے پر موقوف ہو گیا، اور ان کا چلنا ان کے چلنے پر، تو اس کا مطلب ان کا چلنا خود ان کے چلنے پر موقوف ہو گیا نا صحیح ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مثال دی کہ بڑا ادب جو ہے وہ شاید نجف کی مثال دی انہوں نے. بڑا ادب ہوتا تھا ایک مرتبہ، پہلے آپ والا بہت زیادہ ہوتا تھا نا. تو ایک مرتبہ واش روم کے دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا کوئی اور آ رہا تھا، اس نے کہا پہلے آپ، اس نے کہا نہیں پہلے آپ، اس نے کہا پہلے آپ. جس کو ایمرجنسی تھی اس بیچارے کا کام اتر گیا وہیں پہ تو اب جب دوسرے نے کہا پہلے آپ، کہنے لگا اب کوئی فائدہ نہیں، اب آپ ہی جائیے چلے خیر. تو آپ نے دیکھا یہاں پر یہ جو میں نے عوامی مثال دی وہ کیا تھی کہ جناب آپ چلیں. انہوں نے کہا آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے، انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے. تو جب وہ دوسرا والا جب پہلے والے پہ موقوف ہو گیا ان کے چلنے پر، تو خود اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا چلنا خود انہی کے چلنے پر موقوف ہو گیا. میں نے الف اور با کے ذریعے سے مثال دی، یہاں پر یہ مثال زیادہ واضح اور آشکار ہو جاتی ہے. تو یہ جو تھا نا یہ دیکھیں یہ جو میں نے کہا ان کا چلنا ان پر اور ان کا چلنا ان پر، اس کو تو کہتے ہیں دور. اور یہ جو ہم نے نتیجہ نکالا کہ خود اب ان کا چلنا ہی ان پر موقوف ہو گیا، اسے کہتے ہیں نتیجۃ الدور. بالکل محال ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ان یکون خالیا من الدور. ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ محال ہے، دور سے خالی ہونی چاہیے چیزیں، دور نہیں آنا چاہیے. آسان، جزاک اللہ. موقوف ہونا یہ محال ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہی نکلے گا کہ محظور دور لازم آ جائے گا اور دور محال ہے، اس لیے کہا وَهَذَا مُحَالٌ. لازم اور لازم آئے گا ان یتوقف الشیء کہ شے متوقف ہو جائے. اچھا، موقوف اور موقوف علیہ کے اندر علت اور معلول کا رشتہ ہوتا ہے. موقوف علیہ یعنی علت، موقوف یعنی معلول. تو علت تو معلول کو وجود دینے والی ہوتی ہے. تو اب دوبارہ سے وہ پلٹ کے وہ معلول پھر اپنی ہی علت کے لیے علت بن جائے. وہ معلول اپنی علت کے لیے جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے دوبارہ علت بن جائے. اگر علت بن جائے پلٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شے اپنی ہی ذات کے لیے علت بنے گی. توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا. خیر، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے اندر تقدم اور تاخر ہوتا ہے، علت پہلے معلول بعد میں. ہاں خیر، اسی لیے میں تو صرف تھوڑے اشارے دے رہا ہوں، چھیڑ چھاڑ تو کر ہی نہیں رہا ہوں. چلیں آ جاتے ہیں، اب عبارت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ زیادہ ہو گیا. وَيُسَمُّونَ مِثْلَ. اچھا، وَهَذَا مُحَالٌ. آگا یہ محال ہے، یہ محال ہے کہ ایک شے خود اپنی ذات پر موقوف ہو، یہ محال ہے. وَهَذَا مُحَالٌ وَيُسَمُّونَ اور نام رکھا ہے، نام رکھتے ہیں مثل هذا اس طرح کی، مثل کا، نتیجۃ الدوری دور کا نتیجہ. الذی وہ دور سیاتی بیانہ کہ جس کا بیان ان قریب آ رہا. الرابع وہی چوتھی شرط تعریف ہے کہ ان یکون خالیا من الدوری، کہ آگا یہ معرف، یہ تعریف دور سے خالی ہونی چاہیے، دور نہیں آنا چاہیے. آگا تھوڑا سا واضح کریں. کہہ رہے آگا وصورت الدوری فی التعریف، اور دور کی صورت تعریف میں یہ ہے کہ ان یکون المعرف مجہولا فی نفسہ. اچھا، کہہ رہے ہیں دور کی تعریف، دور کی صورت تعریف میں اس طریقے سے ہے کہ معرف یعنی تعریف وہ اپنی ذات میں مجہول ہے، مجہول ہو. ولا یعرف الا بالمعرف بالفتح، اور اس مجہول معرف کی تعریف نہ کی جائے مگر یہ کہ معرف کے ہی ذریعے سے. گویا مفہوم میں برابر. فبینما جبکہ
ان المقصودہ من التعریفی، جبکہ مقصود تعریف سے وہ کیا ہے، ہو تفہیم المعرفی، وہ تو معرف کو سمجھانا ہے، واضح کرنا ہے، بواسطۃ المعرفی، معرف کے واسطے کے ذریعے سے. فَإِذَن، یہ اذن ہے، وَإِذَن بس، اور جب یعنی نتیجتاً، وَإِذَن بِالْمُعَرِّفِ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ إِنَّمَا يُفْحَمُ بِوَاسِطَةِ الْمُعَرَّفِ فَيَنْقَلِبُ الْمُعَرَّفُ مُعَرِّفًا. اب اس جو ہم نے دور کی مثال سمجھا رہے تھے اس کو تطبیق دے رہے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں غور کریں، دیکھیں. اب جبکہ مقصود ہماری تعریف سے کیا ہوتا ہے کہ معرف کو سمجھانا ہے معرف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور جب معرف جس وقت کے سمجھایا جا رہا ہے اسی وقت، یہ نفس ہی فی الوقت سے تعلق رکھتا ہے، اسی وقت انما نتیجتاً صحیح ہے، بینما کے بعد اذن، نتیجتاً بالمعرفی فی الوقت نفسہ ہی انما یفہم بواسطۃ المعرف، کہہ رہے ہیں معرف کے ذریعے سے اسی وقت میں سمجھا جا رہا ہے معرف کے واسطے سے، معرف کے ذریعے سے معرف کو سمجھنا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا نا، جبکہ نتیجے میں ہو یہ رہا ہے مجہول ہونے کی وجہ سے کہ اب گویا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں معرف کے ہی ذریعے سے، معرف کو معرف کے ذریعے سے ہی سمجھ رہے ہیں، تو گویا توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم ہو گیا، معرف کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے، جبکہ معرف کو معرف کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے تھا. کیا غلط ہے ماشاءاللہ، بس یہ غلط ہو جائے گا کہ معرف کا کچھ فائدہ نہیں. احسن تم، جزاک اللہ. بس تعریف ہوئی ہی نہیں، تعریف ہی نہیں ہوئی، واضح کچھ نہیں ہوا، اشکار ہی نہیں ہوا، مطلب یہ کہ تحصیل حاصل لازم آ گیا، واضح نہیں ہو سکیا، تعریف ہی نہیں ہوئی نا، اصلا تعریف ہی نہیں ہوئی، تعریف سے خارج ہو گیا. فَيَنْقَلِبُ الْمُعَرَّفُ مُعَرِّفًا، خود معرف بن گیا. دوبارہ تعریف کرو، اس کا مطلب یہ تعریف ہی نہیں ہوئی، ختم ہو گئی. نقصان نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقصود کیا ہے، مقصود حاصل نہیں، اصل میں اسی لیے لفظ لا رہے ہیں فَبَيْنَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّعْرِيف. محنت ویس هذا محال ہونا، یہ محال ہے، لأنه یؤول، اسی لیے کہ یہ پلٹ رہا ہے الى ان یکون الشیء معلوما قبل ان یکون معلوما، اس لیے کہ یہ جو پروسیس ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ معرف کے ذریعے سے تعریف ہو، جبکہ معرف کے ذریعے سے ہی جبکہ معرف ہی معرف بن رہا ہے. جب یہ صورتحال ہو رہی ہو تو یہاں پر صورتحال یہ پیش آ رہی ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ مطلب پلٹ رہا ہے اس بات کی طرف کہ شے معلوم ہے ہو گئی قبل از ان کہ وہ معلوم ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ الی ان یتوقف الشیء علی نفسہ، ایک شے خود اپنی ہی ذات پر موقوف ہو گئی، اور یہ محال ہے. والدور یقع تارۃ بمرتبۃ واحدۃ، اور دور بسا اوقات تو ایک مرتبہ میں ہوتا ہے، یعنی درمیان میں فقط جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ مع الواسطہ اور بلا واسطہ، اس کو کہتے ہیں وہ یسمى دورا مصرحا، اس کو کہتے ہیں دور مصرح، واضح ہے، آشکار ہے. یہ کہیں گے بلا واسطہ. وَيَقَعُ أُخْرَى بِمَرْتَبَتَيْن او اکثرا، کہتے ہیں آغا جان اور کبھی کبھار یہ دور واقع ہوتا ہے، دوسری مرتبہ دور واقع ہوتا ہے 2 مرتبوں پہ یا 2 سے زائد بھی. وَيُسَمَّى دَوْرًا مُزْمَرًا، اس کو دور مزمر کہتے ہیں. یہاں پر دور کی قسموں کے اندر چلے گئے، عبارت مشکل نہیں ہے، مجھے پڑھنے دیجیے گا، صحیح ہے، اس کو آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مزمر یعنی کچھ چھپا ہوا ہے نا درمیان میں. ہاں دیکھیں دور مسرہ کیا ہے، الاول الدور المصرح. دور مسرہ کیا ہے، ڈائریکٹ مثال میں آ رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثل تعریف الشمسی، بے حسب الفرض ذہن میں رکھیے گا. بھائی سورج کی کوئی آپ سے تعریف کروانا چاہتا ہے، سورج کیا ہے، آپ نے کہا بأنہا، یہ سورج کوکب، ایک ایسا ستارہ ہے کہ یطلع فی النہار، کہ جو دن میں طلوع کرتا ہے. کمال بات ہو گیا، آپ نے نہار درمیان میں لے کر آ گئے، ہمارے لیے نہار ہی واضح نہیں ہے. وَالنَّهَارُ
صحیح ہے. لا یعرف الا بشمس، نہار واضح نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ شمس کے ذریعے سے. شمس کو آپ نے نہار کے ذریعے سے واضح کر دیا، اور نہار شمس کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا. از جب یقال فی تعریف، جبکہ کہا جاتا ہے اس نہار کی تعریف میں کیا، النہار زمان تطلع فیہ الشمس، صحیح ہے، ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر سورج طلوع کرتا ہے. تو کیا ہو گیا، توقفت، تو ہوا یہ کہ شمس کی معرفت موقوف ہو گئی علی معرفت النہار، نہار کی معرفت پر. ومعرفت النہار حسب الفرض، دیکھیں اس کو اسی لیے انہوں نے یہاں پر مینشن کر دیا، بحسب فرض نہار کی معرفت موقوف ہو گئی علی معرفت الشمس. تو گویا نتیجہ کیا نکلا، شمس کی معرفت ہو گئی موقوف شمس پر. اور کیا بہترین عبارت ہے، والمتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء. المتوقف جو لکھا ہوا پہلا، اس کے نیچے لکھیں شمس، ٹھیک ہے. علی متوقف علی شیء، اس بعد والے متوقف پہ لکھیں نہار، اور شے کے نیچے پھر لکھیں شمس. ایسی چیز کہ جو ایسی چیز پر متوقف ہے کہ جو خود کسی شے پر متوقف ہے، وہ شے متوقف علی ذالک الشیء. ہاں نا، خبر بنا رہا ہے نا المتوقف کی، اب خبر آ رہی ہے. ہاں یہ بڑی کمال عبارت ہے، اسی شے پر متوقف ہے. فینتہی الامر، بس امر منتہی ہو گیا، بالآخیری، آخر میں، یعنی آخر والے نقطے کے اعتبار سے، آخر والے پورشن کے اعتبار سے، متوقفن علی ذالک الشیء کے ذریعے سے، الی ان تکون معرفت الشمس متوقفتن علی معرفت الشمس. آخر میں آ کے معاملہ اس مقام پر منتہی ہو گیا کہ گویا شمس کی معرفت موقوف ہو گئی شمس کی معرفت پر. یہ ہے دور مسرح. ایک مرتبہ یہاں پر فقط، وہ کیا ہے، نہار بیچ میں آیا نا ایک، کہہ رہے ہیں دوسرا الدور المزمر، دوسرا ہے دور مزمر. مثل تعریف الاثنین، آپ سے کوئی تعریف کرے، پوچھے اثنین کی تعریف کریں، آپ کہیں بانہما، اس طرح سے کہ یہ اثنین زوج اول، یہ زوج اول ہے. صحیح ہے، جب ایک دوسرے شروع کریں تو دو زوج اول ہے. یہ زوج کیا ہے، زوج جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. والزوج یعرف، اور زوج کی تعریف کی جائے بأنہ منقسم بمتساویین. زوج ایسی شے ہے کہ جو منقسم ہوتی ہے دو برابر کی چیزوں کی جانب. پھر سوال بھائی یہ متساویین کیا ہے؟ والمتساویان یعرفان بانہما شیئان، آگے شیئان تک، معرف بدیہ تک آگے. کہہ رہے متساویان دو برابر کی چیزیں، ان کی تعریف کی جائے اس طرح سے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ احدہما یطابق الآخر، کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والی چیز ہے. پھر پوچھا جائے گا شیان کیا ہے، حسب الفرض. شیان کیا ہے، یعرفان بینما اثنان. بھائی یہ دو چیزیں کیا ہیں، یعنی یہ دو چیزیں دو ہیں. تو دو سے کہانی شروع ہوئی، پلٹ کے دوبارہ کہا انہوں نے دو چیزیں، شیان دو چیزیں. پھر شے کی تعریف کیا کریں گے، وجود. کبھی کبھار شے کو وجود کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کبھی کبھار وجود کو شے کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ایسے شے سے زیادہ نہیں ہے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نکرہ، عام، واضح، آشکار. مثال دے رہے ہیں حسب الفاظ، حسب تعریف کس طرح ہوگی، ویسے وہی عارف اس سے زیادہ کوئی ہے ہی اوپر. تو بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے تو خود ہی یہ معرف بن جاتا ہے. تعریف اسی کے ذریعے سے تو چیزوں کی ہوتی ہے، اب کیا تعریف کریں گے، بس صحیح ہے. تعریف والی کتاب میں دیکھیے گا تعریفات میں کیا تعریف کی ہے مرحوم جرجانی نے. آپ نے دیکھا فرجع الامر بالاخیری، یہ آخر والی جو تعریف ہے اس کے ذریعے سے امر پلٹ گیا الی تعریف الاثنین بالاثنین، اثنین کی اثنین کے ذریعے سے تعریف کی طرف پلٹ گیا.
ھذا دور مضمر فی ثلاث مراتبہ، یہ دور مضمر ہے 3 مراتب کے اندر. کیوں؟ لأن تعدد المراتبی، اس لیے کہ مراتب کی تعداد بے اعتبار تعدد الوسائط. بھائی آپ نے مراتب میں معیار کیا رکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں واسطے کو. کبھی کبھار ایک واسطہ، کبھی کبھار 2، کبھی کبھار 3. ایک واسطہ ہو تو مسرح. کہہ رہے ہیں جناب حتی لأن تعدد المراتب بے اعتبار تعدد الوسائط حتی تنتہی الدورۃ، یہاں تک کہ دورہ جو ہے وہ منتہی ہوا الی نفس المعرفی، خود معرف اول پر. والوسائط فی ھذا المثال، اور واسطے اس مثال کے اندر 3 بنے. پہلا زوجون، دوسرا المتساویان، تیسرا شیان مثلا. نہیں اسنان تو دونوں طرف سے وہ ہے نا، وہ نہیں ہے، درمیانے جو واسطہ ہو وہ آئے گا، لیکن یہ کہ وہ واسطہ نہیں کہلائے گا، اس وقت وہ واسطہ نہیں کہلائے گا. وَيُمْكِنُ وَضْعُ الدَّوْرِ، اور ممکن ہے دور کو وضع کرنا فی المثال، اس مثال میں، فی المثال یعنی مثال ھذا، علی صورت الدائرتی، اس دائرے کی صورت پر وضع کرنا، المرسومتی جسے رسم کیا گیا، کھینچا گیا، فی ھذا الشکل، اس شکل میں کہ جو آ رہی ہے، والسہام فیہا، اور جو تیر ہیں اس صورت کے اندر، تتجہ دائما الی المعرفات، وہ متوجہ ہیں ہمیشہ معرفات کی جانب. اگر اوپر دیکھیں آپ، ایک دائرہ بنایا ہے، گھوم پھر، دور کا مطلب یہ ہے گھومنا پھرنا. اللہم ادر الحق حیثما دار علی. صحیح ہے. اسنان کی تعریف کی، سہم بنایا، تیر بنایا، تو اس کے لیے معرف ہے زوج کی تعریف کی، معرف ہے اس کے لیے المتساویان، متساویان کے لیے معرف تیر کے نشان سے شیان کے لیے معرف الاسنان. آخری عبارت، 5 منٹ رہ گئے. الخامس، 5ویں شرط یہ ہے کہ ان تکون الالفاظ المستعملۃ فی التعریف ناصعۃ واضحۃ. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ کے جو تعریف کے اندر مستعمل ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر مستعملہ صیغہ اسم مفعول، وہ الفاظ کے جو استعمال کیے جاتے ہیں تعریف کے اندر، وہ ناصعہ ہوں یعنی صاف ہوں، روشن ہوں، ظاہر ہوں، واضح ہوں. واضح تو خود بھی آ گیا. لا ابہام فیہا، اس طرح سے ناصعہ اور واضح ہوں کہ ان کے درمیان ابہام نہیں ہونا چاہیے. فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیۃ والغربیۃ غریبتی، بس صحیح نہیں ہے الفاظ کو استعمال کرنا ایسے الفاظ کے جو وحشیہ ہیں. وحشیہ یہ نہیں ہے، روش میں نہیں ہے، عجیب جو ہے وہ لفظ آ گیا درمیان میں. اسی طریقے سے غریبہ یعنی بہت ہی کم استعمال ہونے والے، اس کو مسافر کو کہتے ہیں نا غریب، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اسے، ایسے علاقے کے اندر آ گیا، اس کو کہتے ہیں غریب. جی کم قلیل الاستعمال. لیکن یہ جو امام کی حدیثیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں سے اگر کوئی اس طریقے کی حدیث ہوتی ہے جو بہت زیادہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اندر کبھی کبھار 2 جہتیں. ایک مرتبہ جہت ہماری جہت، اس کو تو دیکھیں ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری زبان نہیں ہے، اولاً ہم تو جتنا پڑھتے جا رہے ہیں تو جو الفاظ ہمارے استعمال میں زیادہ آتے جا رہے ہیں ہم ان سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی لغت ابھی ہم سے دور ہے، تو ہم تو معیاری نہیں ہیں اصلاً، ہم تو خود بخود خارج ہو گئے. اسی لیے ہمارے لیے تو جو بھی عبارت آتی ہے نا نہج البلاغہ میں بڑی دقت دیتی ہے، تو ہم تو معیاری نہیں ہیں. کبھی کبھار مثلاً میں آپ کو اس کے لیے میں جو مثال دیتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں پر تو نہیں آئی ہے غالہ لیکن بالکل فٹ بیٹھے گی. ایک ہے ابواب مشہورہ، ایک ہے ابواب غیر مشہورہ. اب ابواب غیر مشہورہ سے کوئی جو ہے نا لفظ لے کر آیا جائے، عربی میں استعمال ہے، یوں نہیں کہہ رہے کہ استعمال نہیں ہے، غریب ہے اسی لیے اس کو غریب کہا جا رہا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر تعریف میں تو ایسا نہیں کریں ظلم. تعریف مطلب کیا؟ واضح ہے اور آشکار. ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ اسے معرف بنائیں، پھر اس کی تعریف کریں، پھر جب مخاطبین کے نزدیک اس کی تعریف ہو جائے پھر بھلے لے آئیں. لیکن کبھی کبھار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ امام سے سوال کیا گیا اس کی تعریف کیا ہوگی، تو امام نے مطلب
مشکل الفاظ میں جواب دیا. میں اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے ہماری جہت سے نہیں دیکھنا ہے, ان کی جہت سے دیکھنا ہے کہ وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے اندر بھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ تعریف نہیں ہوتی ہے. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر تعریف بیان ہو رہی ہے. حدیث ہے, کئی ایک زاویے ہیں, تقیہ ہے, اور بہت سارے مسائل وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ تعریف کا محل نہیں ہوتا ہے اصلا. اسی لیے انشاءاللہ علم اصول میں آپ پڑھیں گے تو ہم وہاں پر ایک عبارت استعمال کرتے ہیں, مولا صدد بیان میں ہو. واقعا مولا چاہتا ہو بیان کرنا, جہاں پر وہ بیان کرنا چاہتا ہوگا وہاں پر ہر کسی الفاظ استعمال نہیں کرے گا. نہیں کرنے چاہیے اس کو. بھائی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, الجھانا چاہتے ہیں, بس بیان صدد کی قید لگائی جاتی ہے استدلال کے وقت علم اصول میں کہ مولا کو یہ کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ مقام بیان صدد ہے, یہ صدد ہے بیان کا. جگہ, صدد مطلب جگہ ہے, یہاں پر بیان کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. اس کا مطلب یہاں پر کوئی اور عذر آ گیا. اب وہ عذر کئی ہو سکتے ہیں, تقیہ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. اس کا مطلب پھر وہ تعریف نہیں ہوگی, پھر وہ واضح کریں گے کسی اور طریقے سے. اسی لیے آگے سوال بھی ہوتے ہیں اکثر, مولا اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہوتا ہے. ہاں, تو ہم اس کو پھر تعریف نہیں کہیں گے, تعریف نہیں ہوگی. وہ صحیح ہے, نہیں ہو امام, نہیں تعریف نہیں کہیں گے امام. ایسا نہیں ملے گا کہ میں تعریف کر رہا ہوں اس کی, باقاعدہ یہ کہا جائے گا یہ چیز واضح کر. نہیں اس طرح تعریف نہیں کہیں گے, تعریف نہیں کہیں گے. اس لیے تعریف نہیں کہیں گے کیونکہ پھر وہ تعریف صدق نہیں آئے گا اس پر ان شرائط کی وجہ سے. دیکھیں ایک مرتبہ آپ آئیے, امام کا درس ہو رہا ہو, امام مقام بیان میں, صدد بیان میں واضح اور آشکار ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لفظ آیا ہے قرآن کے اندر, پوچھا گیا مولا ہے کیا ہے, امام نے جو تو وضاحت کی ہے وہ وضاحت سمجھ میں آ جاتی ہے, ہم کرتے ہیں, مقام بیان ہے. خوب والغامضتی, اسی طریقے سے غمز یعنی چھپے ہوئے. لیکن تو اس کا معیار کیا ہوگا وحشیہ غربیہ کا؟ وہ عرب. میں نے اس کی مثال یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی, کیونکہ میرے استاد نے جو مثال بیان کی وہ یہی ہے, غیر ابواب, غیر مشہور ابواب, رائج ابواب, اس کی جگہ پر غیر مشہور الفاظ. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہاں پر تو پورے ادب میں اس کا بیان نہیں ہے, لیکن جواہر البلاغہ کے بالکل شروع میں یہ مطلب آتا ہے. فصاحت و بلاغت میں فصاحت کی تعریف یہ ہے کہ وحشی اور یہ غریبہ اور غامضہ الفاظ نہ ہوں. فصاحت اس طرح سے نہیں مشکل الفاظ کے استعمال کرنے کا نام ہے. یہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وحشی الفاظ نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ وہ مثال بھی دیتے ہیں, کچھ الفاظ آتے ہیں, اب وہ الفاظ تلفظ نہیں ہو سکتے اتنے مشکل بھی ہوتے ہیں بسا اوقات. صحیح ہے, چلیں. تو وہ کوئی خماسی مزید انفی کا کوئی لفظ لے کر آ گئے اور پتہ نہیں کہاں سے الفاظ لے کر آ گئے. چلیں مثال دے رہا ہوں, وہاں پر دی ہیں 4-5 مثالیں دی ہیں. صیغہ بتانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہے کیا. چلیں خیر. فلا یصح استعمال الالفاظ الوحشیۃ والغریبۃ ولا الغامضۃ ولا المشترکۃ والمجازاتی بدون الکریم. مشترکہ کو بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, مجازات کو بھی بغیر قرینے کے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اما مع القرینۃ فلا باس, ہاں قرینے کے ساتھ مجازات کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کما قدمنا ذلک فی بحث المشترک والمجازی, جیسے کہ ہم نے اس مطلب کو مقدم کیا مشترک اور مجاز کی بحث میں. وَإِنْ كَانَ يَحْسُنُ عَلَى كُلِّ حال, بہرحال کوئی بھی حالت ہو بہتر یہی ہے, اگرچہ بہتر یہی ہے کیا, اجتناب المجاز فی التعریف, تعریف کے باب کے اندر جو ہے وہ آگا آپ مجاز سے اجتناب کریں. والاسالیب العلمیتی, یعنی برہان وغیرہ کے اندر. میں نے عرض کیا تھا نا, اسالیب علمیہ سے مراد ہے برہان وغیرہ, دلیل قائم کرنا چاہ رہے ہیں, تعریف کرنا چاہ رہے ہیں, کسی مطلب کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پر یہ الفاظ استعمال. ہاں البتہ اسالیب خطابی وغیرہ کے اندر, خطابت وغیرہ کے اندر, یہ تو اس کا حسن ہے, یہ اس کا فن ہے کہ مختلف تعبیرات کے ذریعے سے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے, اس میں جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.